کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مناظر اسلام، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ ان کا جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میں آج جس موضوع پر آپ کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آج ذرا آپ کو اس مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے ختم نبوت کا دعویٰ کیوں کروایا گیا؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں چند باتیں ذرا جلدی آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کر سکتا ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے، اور انگریز نے غلام احمد قادیانی سے ختم نبوت کا دعویٰ کیوں کروایا اور اس کو نبی کہنے کا حق دلوانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں کو کیوں صرف کیا؟ بس اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ساری دنیا کے غیر مسلم اس بات کو جانتے تھے، مسلمان جہاں پر بھی رہتا ہے اس کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ فلپائن کے اندر بیٹھے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دکھ درد کو برے صغیر کا ہر بوڑھا، ہر جوان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ غیر مسلموں نے اس بات کو دیکھا، اگر مسلمانوں کا اتحاد اسی طرح قائم رہا، یہود و نصارہ، سکھ اور ہندو یہ کبھی مسلمانوں پر یلغار نہیں کر سکتا، بلاد اسلامیہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟
مسلمانوں کی صفوں کے اندر دڑاڑ کو پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر خلا پیدا کیا جائے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا غیر آ کر یہاں پر اپنا سکہ نہیں جما سکتا، لہذا برے صغیر کے اندر مسلمانوں میں سے کسی ایسے فرد کا انتخاب کیا جائے جو ایک اسلام کا اور مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ کر آئے اور مسلمانوں کے حصے بکھرے کر کے رکھ دے۔ چنانچہ انگریز نے اپنا خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت کے اندر برے صغیر کے اندر کھڑا کیا اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا، اور غیر مسلم اس بات کو جانتا تھا مسلمانوں کی رغبت جب تک مکہ اور مدینہ کی طرف رہے گی، سارے بولو مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا، یار اونچی بولو، پہنچا سکتا؟ ذرا سمجھنا بات، جب تک ہمارا رخ مکہ کی طرف رہے گا یا مدینہ کی طرف رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ لہذا انگریزوں نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کی توجہ کو بلاد حجاز سے ہٹا کر، مکہ و مدینہ سے ہٹا کر برے صغیر کی بستیوں کی طرف ان کا رخ موڑا جائے اور مکہ کی جگہ پر قادیان کو بنایا جائے اور مدینہ کی جگہ پر ربوے کو کھڑا کر دیا جائے۔ مسلمان جب اس کے لگائے ہوئے ٹیکوں کے ہتھے چڑھے اور اس نے کبھی اپنے آپ کو مجدد کہا، کبھی اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا، کبھی اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، اور نقل کفر نباشت، کبھی اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ہماری صفوں کے اندر اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چہرے کو مکہ و مدینہ سے پھیر کر قادیان اور ربوے کی طرف پھیرنے کی جسارت کی۔ مسلمان اس کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن جو پختہ ایمان والے تھے انہوں نے محمد عربی کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، سن لو، تم ہماری توجہ کو قادیان کی طرف پھیرنا چاہتے ہو، ہماری رگوں کے اندر جب تک خون گردش کرتا رہے گا، ہماری زبان کے اندر حرکت رہے گی، ہمارا دل اگر دھڑکے گا یا مکے کی محبت میں دھڑکے گا یا مدینے کی محبت میں دھڑکے گا، اور ہماری محبت مکے کے لیے یا ہماری محبت مدینہ کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں مکے سے پیار کرتا ہوں، سارے بولو میں مکے سے، ذرا اونچی بولو میں مکے سے اور مدینے سے پیار کرتا ہوں۔ آج کوئی مجھ سے پوچھے تو مکے سے کیوں پیار کرتا ہے، مدینے سے کیوں پیار کرتا ہے، میں اس کو بتلاتا ہوں میں کیوں پیار کرتا ہوں۔ میں مکے سے اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ مکے میں بیت اللہ ہے، اور مدینے سے اس لیے پیار کرتا ہوں وہاں پہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے میں پیار کرتا ہوں۔ اور ہماری رسول پاک کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معیار یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اگر بستیوں میں سے کسی کا پیار بٹھایا جائے گا، یا مکہ کا بٹھایا جائے گا یا مدینہ کا بٹھایا جائے گا۔ اور ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیوانے کملی والے کے ہیں۔ اور دیوانے کون ہوتے ہیں؟ عربی کے پرانے شاعر نے کہا تھا، دیوانے تو وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے محبوب کا چہرہ پیارا لگتا ہے، دیوانے تو وہ ہوتے ہیں
جن راستوں سے ان کا محبوب گزر جاتا ہے دیوانوں کو ان راستوں سے پیار ہو جاتا ہے، اور دیوانے وہ ہوتے ہیں جن بستیوں نے ان کے محبوب کے چہرے کو دیکھا ہوتا ہے، دیوانوں کو تو ان بستیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم کملی والے کے ایسے دیوانے ہیں، ہم نے کہا ہم نے اللہ کے رسول کی الفت کو، آپ کی محبت کو اور آپ کی الفت کو اپنے سینے کے اندر بٹھا لیا ہے۔ ہم نے مکے کے ساتھ مدینے کے ساتھ پیار اس لیے کیا ہے کیونکہ ان گلیوں نے محمد رسول اللہ کے قدمین مبارک کو چوما ہے۔ اس لیے میں مکے سے بھی پیار کرتا ہوں، اور سارے بولو میں مدینے سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اور دیوانے تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا ہوتا ہے، دیوانوں کو تو ان کا چہرہ بھی پیارا لگتا ہے جنہوں نے ان کے محبوب کے چہرے کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور میری محبت کا عالم کیا ہے، میں رسول کے چہرے کا تو دیوانہ ہوں۔ جنہوں نے آقا نامدار کے چہرے کو دیکھا، مجھے وہ چہرے بھی پیارے لگتے ہیں۔ آؤ نبی کے چہرے کو کس نے دیکھا؟ ابو بکر نے دیکھا، پیارے عمر نے دیکھا، پیارے عثمان نے دیکھا، پیارے علی نے دیکھا، حسنین کریمین نے دیکھا، پیارے بلال نے دیکھا۔ اور مجھے کملی والے کے ساتھ پیار ہے جس نے آقا کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر لی ہے، ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ بھی پیار ہو گیا ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے نمبر پر مجدد کہا۔ سارے بولو کیا کہا؟ مجدد کہا۔ مجدد مجدد کون ہوتا ہے؟ تجدید کرنے والا۔ چلو میں مجددیت کو مان لیتا ہوں، لیکن مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے پہلے مذہب کی آگے تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن غلام احمد قادیانی لعین نے میرے آقا کے لائے ہوئے دین کو آگے نہیں پھیلایا۔ اس نے نیا مذہب کھڑا اور نیا مذہب تیار کر کے اس کی تبلیغ کو آگے پہنچایا۔ اور مجھے بتلاؤ جو آقا کے بعد نیا دین لے کر آئے، سارے بولو اس کا دین سچا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نے کہا میں مہدی ہوں، اور مہدی جس کے بارے میں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا تھا مہدی میری نسل میں سے ہوگا، اور مہدی کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہ غلام احمد قادیانی جو برے صغیر میں پیدا ہونے والا، انڈیا کے شہر قادیان میں پیدا ہونے والا، یہ رسول پاک کی نسل بھی نہیں ہے۔ اس کا نام احمد ہے، سارے بولو محمد نہیں ہے۔ اس کا نام محمد نہیں ہے، اس کا نام تو احمد ہے، اور پھر اس کا نام اکیلا احمد بھی نہیں، اس کا نام ہے غلام احمد۔ غلام احمد کیا مطلب ہے؟ احمد کا غلام۔ میں یہ کہوں گا جو غلام ہوتا ہے سارے بولو وہ نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ عقیدہ ہے نبی ساری قوم کا سردار ہوتا ہے، اور جس کے سر پر رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجایا وہ کسی ایک بستی کا سردار بن کے نہیں آیا، کسی علاقے کا سردار بن کے نہیں آیا، کسی وطن کا سردار بن کے نہیں آیا، بلکہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، رب کائنات نے اس کو ساری کائنات کا تاجدار بنایا ہے۔ اور آقا جیسا سارے بولو کائنات میں کوئی آیا بھی نہیں، اور قیامت تک کوئی آ بھی سکتا نہیں۔ آخری بات کرنے لگا، پھر اس نے دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں۔ اتنا جھوٹا آدمی، میں مسیح موعود ہوں، اور جو قادیان میں پیدا ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، وہ مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بالاتفاق قرآن کے مطابق پوری مسلم امہ کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ دین ہے، ہمارا یہ مذہب ہے کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، قرب قیامت ان کا نزول دمشق کے اندر ہوگا، اور ان کا نزول جب ہوگا پھر مقام لد پر وہ دجال کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے دجال کو قتل کرے گا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، مسیح موعود کا اس نے ٹھوکر چایا اور جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ کر قوم کو دھوکہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لہذا قادیان میں پیدا ہونے والا سارے بولو عیسیٰ علیہ السلام کے منصب پر بھی فائز ہو سکتا۔ اور پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کیا کہا؟ میں نبی ہوں۔ ذرا عقیدہ ختم نبوت کو سمجھو، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور نبی بھی کیسا؟ جو ایک آنکھ سے معذور۔ میں یہ کہتا ہوں نبی کے کردار پر بھی داغ نہیں ہوتا، اور سارے بولو نبی کے جسم پر بھی داغ نہیں ہوتا، داغ نہیں ہوتا۔ اور جس کی ایک آنکھ نہ ہو، خدا کی قسم ساری مسجد گونج جائے، وہ سارے بولو نبی ہو سکتا؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ میرے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہے، جس کو میں نے ختم نبوت کا سالار سمجھا۔ ایک رات کچی چھت والی اور کچے صحن والی مسجد نبوی کے اندر مدینے کا ماہ تمام سویا ہوا، آپ نے سرخ رنگ کی چادر اوڑی ہوئی، آسمان پہ چاند چمک رہا، اور مسجد نبوی کے اندر مدینے کا ماہ تمام چمک رہا ہے۔ حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں خیال آیا جابر ذرا فیصلہ کر کے جا، آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے؟ فیصلہ کر کے جا۔ جابر نے بار بار آسمان کے چاند کو دیکھا اور پھر مدینے کے ماہ تمام کو دیکھا۔ جابر نے میرے آقا کے بارے میں جو فیصلہ کیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ جابر نے فیصلہ کیا اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس طرح لگ رہا ہے اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے پیارے مکھڑے سے ملا ہے۔ ہم نے اس کو خاتم الانبیاء سمجھا ہے، اور اب میرے آقا پر دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، آپ کی رسالت آخری رسالت، آپ پر نازل ہونے والی کتاب یہ اللہ کا آخری کلام ہے۔ اب میرے آقا کے بعد نئی شریعت بھی نہیں آ سکتی، اور سارے بولو اب کوئی نیا نبی بھی دنیا میں آ سکتا نہیں آئے۔ اور ایک آخری بات، حضرت ربانی صاحب کی موجودگی کے اندر اور مولانا سیف اللہ صاحب کی موجودگی کے اندر، مولانا عتیق الرحمان صاحب کی موجودگی کے اندر، مولانا یونس صاحب کی موجودگی کے اندر میں حضرت ربانی صاحب کے خطاب سے قبل آپ کو گرما دینا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کی سرزمین پر کبھی قادیانیوں کے نام پر فزکس سینٹر کا نام رکھا جاتا ہے، کبھی عاطف میاں کے ہاتھ کے اندر پاکستان کے خزانے کی چابیاں دی جاتی ہیں، اور ابھی حالیہ ایام کے اندر ایک اور ظلم کیا گیا، پاکستان کے پیمرا نے، میڈیا کے نیٹ ورک نے قادیانیوں کو باقاعدہ چینل بنانے کی اجازت کا پرمٹ جاری کیا۔ اور آؤ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں قادیانی کل بھی زندیق تھا، آج بھی زندیق ہے، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کالی کملی والے کی ختم نبوت کا انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پروفیسر نوید ارمان صاحب، پروفیسر نوید ارمان صاحب۔ انشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو کالی کملے والے کی ختم نبوت کے انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ آواز نہیں ہے پھر بولو دفاع کرتے رہیں گے۔ اور آؤ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے، اگر آقا کی ختم نبوت پر جس طرح صفدرآباد کے اندر مسلمانوں کے قبرستان پر قادیانیوں نے حملہ
वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, वहां पर अहले हदीसों के सरे खैल ने अपनी कुव्वत का सिक्का जमाया। हम इस बात का ऐलान करेंगे, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और यूथ फोर्स का हर जवान आका की नमूस पर, आका की खत्मे नबूवत पर कट जाएगा, लेकिन आका की खत्मे नबूवत पर कभी आंच आने देगा? सारे बोलो आंच आ सकती। और क़यामत तक के लिए जो भी मुसलमानों का जब तक एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के परचम लहराता रहेगा। और पैमरा का नोटिस वापस लिया जाए और कादियानियों को 1973 का आइन गैर मुस्लिम करार दे रहा है और कादियानियों को गैर मुस्लिम मुर्तद करार दिया जाए और पैमरा पर पाबंदी लगाई जाए। क्या आपको यह करारदाद मंजूर है? इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो, क्या आपको करारदाद मंजूर है? पैमरा पर पाबंदी लगाई जाए, कहो इंशाअल्लाह। पैमरा नोटिस वापस ले। कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद करार नहीं दे सकता और अपनी तबलीग, अपने मजहब की तबलीग भी सारे बोलो करने की उसको इजाजत नहीं है, उसको इजाजत नहीं। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर ये कादियानी स्टेट नहीं बन सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जब भी स्टेट बनेगा तो मोहम्मदी स्टेट बनेगा और यहां पर रब की तौहीद का परचम और कमली वाले की रिसालत का परचम लहराया जाएगा। और हमारे जैसे दीवाने जो ये कहते हैं दुनिया के अंदर आज कोई बल्लेबाज का दीवाना, कोई फिल्म स्टार का दीवाना, कोई तहरीक इंसाफ का जियाला, कोई पीपल्स पार्टी का जियाला, कोई नून लीग का जियाला, लेकिन आज शाह के अंदर आने वाले ना मुस्लिम लीग के जाले, ना तहरीक इंसाफ के जाले, ना पीपल्स पार्टी के जाले, हम जाले हैं तो काली कमली वाले के जाले हैं।